دل کا رشتہ قسط نمبر 1۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ایک سرد اور ٹھٹھراتی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ لانگ شرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے کمر پر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنے کانوں میں نفرت سے بھرپور، انتہائی سخت لہجے میں کی گئی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میجر اہل رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر اہل رضا ملک کے دشمنوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں اہل، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز میری جان بخش دو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے میں کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر اہل رضا نے ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ پلیز اہل، رحم کرو مجھ پر۔ میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر سے تم مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر احمد اہل رضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا، اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی ہے بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ تمہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے مجھے بخش دو، پلیز، وہ بہت چھوٹا ہے، صرف 10 دنوں کا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی۔ وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر اہل نے اپنی پسٹل کی نال لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی اور اس کے خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ آج اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو تم اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی جنگل میں یکے بار دیگر کئی فائر ہوئے اور وہ لڑکی بے جان ہو کر نیچے گر گئی۔ میجر اہل، اس مری ہوئی لڑکی، جو نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ 10 دنوں کے بیٹے کی ماں بھی تھی، پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر سوکھے پتوں کو رونتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور تیز تیز چلتے ہوئے سڑک کے ایک طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بغیر کسی کی طرف دیکھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، کیپٹن سعد، گاڑی گھر کی طرف لے جائیں۔ میجر کے آرڈر ملنے کی دیر تھی کہ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی جس کا رخ میجر اہل کے گھر کی طرف تھا۔ میجر اہل رضا، جس کی عمر 29 سال تھی، پاک آرمی کا انتہائی ذہین اور مخلص آفیسر تھا، اپنی ذہانت اور وجاہت کی وجہ سے اپنا حلقہ احباب اور دشمنوں میں کافی مقبول بھی تھا۔ میجر اہل ایک انتہائی اہم مشن پر تھا جب اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر رینا آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے ایک خوبصورت سازش تھی۔ رینا سے شادی اہل نے اپنے بابا کی ریٹائرڈ کرنل تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔
کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ آہل سے ناراض بھی تھے۔ آج ہی آہل کو رینا کی سچائی پتہ چلی اور اس نے اپنے سینئر آفیسر سے بات کر کے ان کی اجازت ملتے ہی بغیر کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان ایک نسوانی وجود بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جس کے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ چلنے سے سرخ پونی میں بندھے لمبے سیاہ بال ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ تھک کر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو اپنے بائیں کندھے پر رکھا اور کمرے میں رکھی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اپنی سیاہ غزالی آنکھیں دروازے پر ٹکا دیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بڑے ہوئے ناخن کو اپنے دانتوں پر مارنے لگی، جو کہ اس کا انتہائی ٹینشن اور گھبراہٹ میں کیا جانے والا بے ساختہ عمل تھا۔ تبھی اسے بند دروازے کے باہر آواز سنائی دی، حور، میں جانے لگا ہوں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تب تک تیار رہنا اور خبردار جو تو نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ماں قسم اسی وقت تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔